ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑہا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی نماز جمعۃ المبارک کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ابتدائی خطبے میں پہلے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھا کرتا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ حضور کا فرمان میں پہلے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرتا تھا، آج اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر خطیب جب بھی تقریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا کہ اس سے تمہاری نیت کیا تھی،
یہ حضور کا فرمان ہے کہ جب کوئی خطیب کوئی تقریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا کہ یہ جو تو نے تقریر کی ہے، یہ جو تو نے باتیں کہی ہیں تقریر کے دوران، اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟ یہ حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہو کہ میں یہ جو گفتگو کرنے لگا ہوں اس سے میری نیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ مفہوم میں نے آپ کو سنایا۔ ان کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے شریعت و طریقت اور تعلیمات غوثیہ، چونکہ یہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا مہینہ ہے، تو آپ کا ذکر خیر عموماً اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی ذکر کرنا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم کچھ الگ انداز سے حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے، اور شریعت اور طریقت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کیا شریعت اور ہے، طریقت اور ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اس گفتگو میں آئے گا۔ اور شریعت اور طریقت کے حوالے سے حضور غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے؟ حضور غوث پاک کی نظر میں آپ نے جو زندگی گزاری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو مبارک زندگی گزاری، اپنی ساری زندگی میں انہوں نے شریعت و طریقت اپنائی، تو کس انداز سے اپنائی؟ ہو سکتا ہے ہماری یہ گفتگو اگلی نشست سے تیسری نشست میں بھی چلی جائے، ہو سکتا ہے اس موضوع کے 3 حصے کرنے پڑ جائیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تفصیلاً یہ بات سمجھاؤں کہ شریعت و طریقت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ آج جو ضروری باتیں کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، معرفت کیا ہے، سالک کسے کہتے ہیں، اور مشرب و مسلک کیا ہوتا ہے، مکتبہ فکر کسے کہتے ہیں، آج یہ ساری ضروری باتیں آج کی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کو میں باقاعدہ شروع کروں، تو اپنے موضوع کے لیے میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم شریف میں، امام مسلم نے کتاب الایمان میں بالکل پہلے نمبر پہ ایک حدیث مبارکہ درج فرمائی ہے۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، لیکن جو میرے موضوع سے متعلق الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ توجہ رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے فرمایا کہ میرے والد
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اب حضرت عمر فاروق کے جو الفاظ ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے والد نے یہ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، اور اس شخص کی حالت سے آثار سفر ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے وہ اجنبی تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کا لباس بڑا سفید، بال بڑے سیاہ، اور اس کے جسم سے، اس کے لباس سے کوئی سفر کے آثار بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اگر کوئی بندہ دور سے سفر کر کے آئے تو اس کے لباس پہ کوئی گرد و غبار بھی ہوتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے اجنبی تھا، اس سے پہلے ہم نے اسے نہیں دیکھا تھا، ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ لی۔ اس طرح اس شخص نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے، اپنی ہتھیلیاں اس طرح دو زانو ہو کے اپنی رانوں پہ رکھ لی، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھا جس طرح شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، اور کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضور نے آگے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ حضور کا یہ جواب سن کے اس اجنبی شخص نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تعجب کیا، ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ شخص خود ہی پوچھتا ہے اور بعد میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، پہلا سوال تھا اسلام کے متعلق، دوسرا سوال آ گیا ایمان کے متعلق۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت پر ایمان لاؤ، اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ اس شخص نے کہا، جب یہ بات حضور کا جواب سنا تو شخص نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس شخص نے پھر ایک اور سوال کیا، اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے مرتبہ احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ پہلے اسلام، پھر ایمان، تیسرا سوال اس نے کیا احسان کے متعلق۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس حال تک نہ پہنچ سکو، اس حال کو نہ پا سکو، تو اللہ تعالیٰ تو تم کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تینوں سوالوں کی آپ کو سمجھ آئی؟ پہلا سوال اسلام کے متعلق، دوسرا سوال ایمان کے متعلق، اور تیسرا سوال احسان کے متعلق۔ یہ تین، اس نے ایک چوتھا سوال بھی کیا قیامت کے متعلق۔ حدیث مبارکہ لمبی ہے، لیکن جو میرے موضوع سے متعلق حصہ تھا وہ میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، لیکن میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوال پوچھنے والا شخص کون تھا؟ کون ہے یہ؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پہلے جو دو سوال ہیں وہ اسلام اور ایمان کے متعلق ہیں، تیسرا سوال احسان کے متعلق ہے۔ جب احسان کا سوال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سوال کے جواب میں احسان کے دو مرتبے بیان کیے کہ تم عبادت اس حال میں کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس حال کو نہ پا سکو تو پھر اللہ تعالیٰ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسلام پہلے سوال میں آ گیا، ایمان دوسرے سوال میں آ گیا، اور احسان تیسرے سوال میں آ گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہ جو دو مرتبے بیان فرمائے ہیں، ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص اس بات پر قادر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو تو وہ عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ آپ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس بات فرض کریں، اگر کوئی بندہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ عبادت اس طرح کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اب فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ مرتبہ ملے تو پھر وہ عبادت کو کمال کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ظاہری ارکان و آداب جو ہیں اور باطنی خشوع و خضوع میں وہ بندہ کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، جسے پتہ جو اس کیفیت میں ہو کہ مجھے اللہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہ اس کی عبادت میں کمی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عبادت کو انتہائی آسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ہر حال میں عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یا پھر اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر حال میں عبادت اس طرح کرو۔ امام حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی آپ بیان کرتے ہیں کہ احسان کے پہلے مرتبے کا مطلب یہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا حدیث مبارکہ میں۔ احسان کے پہلے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل پر معرفت الہیہ کا اس قدر غلبہ ہو کہ وہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایسا محسوس ہو۔
یہ جو پہلا مرتبہ حضور نے بیان فرمایا کہ اس پہلے مرتبے کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ مسلمان کے دل پر جب وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اس قدر غلبہ ہو کہ وہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھو جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مرتبہ امام عسقلانی بیان فرماتے ہیں، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ معرفت الہیہ کے اس مقام پہ تو اگرچہ نہ پہنچ سکا، لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات حاضر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ اس کی جو عبادات ہیں وہ اس انداز سے ہوں کہ ہمہ وقت اسے یہ خیال رہے وہ اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکا، مشاہدے کے اس مقام پہ تو وہ نہ پہنچ سکا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے یہ میسر نہیں ہو سکا تو کم از کم اسے یہ مقام ضرور حاصل ہو، ہمہ وقت اس کے دل میں دماغ میں یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملا علی قاری اس امت کے جلیل القدر عالم دین، آپ فرماتے ہیں احسان کا پہلا مرتبہ عارف کے احوال اور قلبی واردات کی طرف اشارہ ہے، یعنی سالک پر ایسا حال طاری ہو جائے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کے دوسرے مرتبے میں عابد کے علم کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس وقت کوئی مسلمان عبادت کرے تو اس علم کے ساتھ، اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ احسان کا جو دو مرتبے تھے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا مختلف علماء کرام کے حوالے سے۔ آپ یہ اس طرح سمجھیں، جب کوئی غلام مزدور کوئی مزدوری کر رہا ہو اور اسے اس بات کا اندازہ ہو، پتہ ہو، علم ہو کہ میرا مالک جو ہے جس کا میں غلام ہوں وہ مجھے مزدوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ جو غلام ہے جسے یہ پتہ ہے میرا مالک مجھے مزدوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ غلام مزدوری میں کوئی کمی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ جو دوسرا درجہ ہے وہ کم از کم والا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے، کہ عابد کے دل میں کم از کم یہ بات ضرور ہو کہ مالک اسے دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ عبادت میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس عابد بھی علم کی اسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، اس حدیث مبارکہ میں جو دو مرتبے احسان کے بیان کیے گئے ہیں، یہی طریقت، تصوف، معرفت اور حقیقت ہے، یہ جو حضور نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ احسان کے دونوں مرتبے بیان کر کے شریعت کی اہمیت بھی بیان کر دی اور طریقت کی راہیں بھی کھول دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے یہ دونوں مرتبے اکٹھے بیان کر کے شریعت کی اہمیت بھی بیان کر دی اور طریقت کی راہیں بھی حضور نے کھول دی۔ اتنی بات کی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ گویا شریعت مطہرہ کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنا، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، یہ جو شریعت نے جو عبادات دی ہیں اس شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، اس کی پابندی کرتے ہوئے تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنا ہی طریقت، تصوف، معرفت اور حقیقت ہے۔
اس بات کی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر شریعت کی پابندی نہیں کر رہا، حضور نے دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا، اگر شریعت کی پابندی نہیں کر رہا تو مشاہدہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ مشاہدہ حق اس وقت ہوگا جب وہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ آگے چلے میں آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں کہ شریعت کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو شریعت کہلاتا ہے۔ علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں شریعت کے اصطلاحی مفہوم جو معنی بیان کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و جملہ اعمال صالح، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شریعت ہے۔ لغت کی کتاب مختار الصحاح عبد القادر رازی کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطہ حیات جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطہ حیات جاری فرمائے۔ آگے چلیں، علامہ عبدالستار سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دور کے بزرگ ہیں جنہوں نے تفسیر تبیان القرآن لکھی ہے۔ اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 173 پر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام مقرر فرمائے وہ شریعت ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام مقرر فرمائے وہ شریعت ہے۔ بس حلال، حرام، فرض، واجب، سنن، مستحبات، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ سب شریعت ہے۔ شریعت کا آپ کو پتہ چلا کہ نا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے عمل کرنے اور بعض اعمال سے رکنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا وہ شریعت ہے۔ اس طرح سمجھیں، بندوں کے لیے عمل کرنے اور بعض اعمال سے رکنے کا جو طریقہ ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ اب آگے چلیں کہ طریقت اور تصوف کیا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے اس میں یہ ساری چیزیں ان پہ بیس کریں گے، اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں مختصر ان کا تعارف کروا رہا ہوں۔ طریقت در حقیقت شریعت ہی کا باطن ہے۔ شریعت، طریقت کوئی الگ چیزیں نہیں۔ طریقت جو ہے، تصوف جو ہے، یہ شریعت کا باطن ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ شریعت جن اعمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے، ان اعمال اور احکام کو حسن نیت اور حسن اخلاص کے کمال سے آراستہ کر کے شریعت کے نتائج کو احسان کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش علم طریقت اور تصوف کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کو حسن اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ اسے حسن نیت اور حسن اخلاص سے آراستہ کر کے ان اعمال کو احسان کے درجے پہ فائز کرنے کی جو کوشش ہے اسے علم طریقت اور علم تصوف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہے، یعنی کہ جدا نہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں، بالکل عین ہے، اور حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں۔ فرق صرف اجمال و تفصیل، کشف و استدلال، غیبت و شہادت اور عدم و تکلف کا ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی شخص ظاہری شرائط کے ساتھ جو نماز کے ارکان ہیں
انہیں ادا کرتا ہے، ظاہری جو بھی شرطیں ہیں ان کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو فرضیت کے اعتبار سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، جو اس پہ نماز فرض ہے وہ تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے باطنی تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ظاہری شرائط کے ساتھ جو بھی نماز کے ارکان اور شرطیں ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی جو نماز کی فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے گی، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے جو باطنی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ نماز میں جس طرح چہرے کا کعبہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے، بندے کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح جسم کے ساتھ ساتھ اس کا قلب اور روح وہ بھی خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہو، یعنی کہ جسم کعبہ کی طرف ہے اور دل کہیں اور ہے۔ اگر جسم چہرہ کعبہ کی طرف ہے، نماز کے ارکان اور شرائط آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کی نماز تو ہو جائے گی جو شریعت نے آپ پہ فرض کی ہے، وہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن جو اس کے باطنی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ باطنی تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب آپ کے چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کا قلب اور آپ کی روح بھی خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جو پیچھے میں نے حدیث مبارکہ میں احسان کے 2 مرتبے بیان کیے، ان کا ذکر کیا، بندہ احسان کے ان مرتبوں اور کیفیات کو پانے کے لیے اپنے جسم اور قلب و روح کو لگانے کی اس کوشش میں نماز کے دوران لگ جائے کہ مجھے احسان کے وہ 2 درجے ملے کہ یا تو اس کیفیت میں ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم اگر یہ اسے نہ مل سکے تو کم از کم اسے یہ درجہ تو ملے کہ اسے اس بات کا علم ہو، احساس ہو کہ میرا مالک مجھے اپنی عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا۔ نماز ظاہری شرائط اور ارکان کے لحاظ سے ادا کرنا شریعت ہے، اور باطنی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اللہ اکبر۔ پھر جب بندہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے نا عبادت کے دوران، اس سے بندے کی قلبی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، دل میں، روح میں وہ کیفیات اسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ کیفیات ہیں جس سے بندے کو روحانی مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان اور اسلام دونوں کو جلا ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ طریقت اور تصوف کا منشا، طریقت اور تصوف کا منشا انہی روحانی کیفیات کو اجاگر کرنے کا نام ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں۔ جو روحانی بندے کی کیفیات ہیں کہ وہ نماز اس طرح پڑھے گویا کہ وہ مالک کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے ایسا نصیب نہیں تو کم از کم ایسا ضرور ہو کہ اسے علم ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی کیفیات کو پیدا کرنے کا نام طریقت اور تصوف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طریقت اور تصوف کے جتنے کام ہیں یہ سارے ایسی کیفیات کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس روحانی ترقی کے لیے جو طریقے، توجہ ہے آپ کی، اس روحانی ترقی کے لیے جو طریقے اہل اللہ نے وضع کیے انہیں طریقت کہتے ہیں۔ یہ سارے جو روحانی کیفیات ہیں، ترقی ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں نے جو طریقے بیان کیے ہیں اسے طریقت اور تصوف کہتے ہیں۔ تو مشکل بات تو نہیں آپ کو لگی؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اصطلاح میں علم تصوف، علم طریقت انہی طریقوں کو کہا جاتا ہے، اور وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے قلب و باطن کی تطہیر، تصفیہ اور اصلاح کی خیرات، اخلاقی اور روحانی تربیت سے امت مسلمہ کو تقسیم کی، انہیں اولیاء اللہ اور صوفیاء کہا جاتا ہے۔ یہ جو کیفیات کی، روحانی ترقی کی جو دولت ہے،
جن پاک ہستیوں نے امت میں تقسیم کی انہیں صوفیاء کہا جاتا ہے، انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ بالکل سادہ انداز سے یہ میں تصوف کی چند چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ طریقت کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیں اور آسان کروں۔ علامہ سید امیر شریف جرجانی اپنی کتاب التعریفات میں طریقت کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو سیرت ان لوگوں، یعنی یا اس طرح کہہ لیں، جو سیرت ان لوگوں کے ساتھ مختص ہے، مختص ہے جو اللہ کی طرف چلتے ہیں، منازل طے کرتے ہیں اور مقامات میں ترقی کرتے ہیں، وہ طریقت ہے۔ کہ جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، منازل طے کرتے ہیں اس کے قرب کی، ان لوگوں کی جو سیرت ہے، یعنی جو وہ طریقے اپناتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، اسے طریقت کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ جب کوئی شخص کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، جب کوئی شخص کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو اس مرید سے پچھلے گناہوں پر شیخ توبہ کرواتا ہے کہ نہیں؟ جو بیعت ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ شیخ سب سے پہلے اس سے توبہ کرواتا ہے کہ جو اس نے پچھلے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس پر بیعت لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچے گا، تمام فرائض و واجبات ادا کرے گا، اور جو فرائض و واجبات اس نے ادا نہیں کیے ان کو قضا کرے گا، اور مختلف کلمات کے ساتھ اس سے استغفار کروائے گا۔ جب بندہ بیعت ہوتا ہے تو مرشد توبہ کرواتا ہے، استغفار پڑھنے کا کہتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے اس طرح اس وقت پہ اتنے ورد، اتنے وظیفے کرنے ہیں۔ یہ مرشد بتاتا ہے نا، اتنے تم نے نوافل پڑھنے ہیں، فلاں وقت پہ تم نے ایسے ذکر کرنا ہے، یہ مرشد بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس سارے کام کو سلوک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرشد جو اس سے توبہ کرا کے اسے اللہ کی قرب کی راہ پہ ڈالنے کے لیے اسے ہدایتیں کرتا ہے، ذکر و اذکار بتاتا ہے، مختلف ورد اور وظیفے بتاتا ہے مرشد، تو وہ مرید جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے اسے سالک کہتے ہیں، اور اس طریقے کو سلوک کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا سلوک کسے کہتے ہیں؟ یہ طریقہ جو مرشد اسے چلتے ہی جس پہ راغب کرتا ہے وہ سلوک ہے، جو اس پہ خوشبخت مرید عمل کرے وہ سالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سلوک پر عمل کرنے سے اس کے دل سے گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ جو خلوص سے دل سے مرشد کی بات مانتا ہے اس کے دل سے گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو غفلت کے پردے ہوتے ہیں، جو حجابات ہوتے ہیں، وہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا شوق اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دن بدن اس راہ پر ترقی کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مرشد کی اس ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب معرفت کا معنی یہ ہے، معرفت سمجھے کہ معرفت کیا ہوتی ہے۔ معرفت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ شریعت و طریقت پہ عمل کرتے ہوئے جب وہ مرشد کی بات مانتا ہے، اس کے بتائے ہوئے ورد و وظیفے اور اس کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، اسے معرفت ملتی ہے۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ بندہ آہستہ آہستہ اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس دنیا میں جب کوئی واقعہ ہو یا کوئی حادثہ رونما ہو تو وہ جو معرفت جسے ملی ہوتی ہے، وہ جو عارف ہوتا ہے، وہ اس حادثے اور واقعے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، اور اس پر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے، اس پہ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت کا ثمرہ ہے، کہ دنیا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے
یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو فلاں صفت ہے وہ اس لیول کا عارف ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہو، کوئی حادثہ رونما ہو، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور پھر اس پہ یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ یا حادثہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا یہ پھل ہے، اس کا یہ ثمرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ سالکین کی، سالک میں نے بتایا کہ سالک کون ہے، پتہ چل گیا سالک کا، جو سالک ہوتے ہیں ان کی ساری جو سیرت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے طریقت کہتے ہیں۔ کتنے پہلوؤں سے میں نے آپ کو طریقت کے متعلق بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور بات ہے حقیقت، عموماً لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی سرسری طور سے میں آپ کو حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ملا علی قاری مرکات جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ ظاہر احکام پر عمل کرنا شریعت ہے۔ ارکان جو ظاہر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پہ عمل کرنا شریعت ہے، اور شریعت کے باطن پہ عمل کرنا طریقت ہے۔ اور شریعت کا خلاصہ جو ہے، یہ شریعت و طریقت کا جو خلاصہ ہے، جو حاصل ہے، وہ حقیقت ہے۔ شریعت کے ظاہر پہ عمل کرتے ہوئے شریعت کے باطن پہ بھی عمل کرے، گویا شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا جو ثمرہ ملتا ہے، جو پھل ملتا ہے، جو خلاصہ حاصل ہوتا ہے، اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شریعت کا تعلق بدن اور جسم کے ساتھ ہے، اور طریقت کا تعلق دل سے ہے، اور حقیقت کا تعلق روح سے ہے، اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے، یعنی کہ حقیقت ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو صفات ہیں ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ملا علی قاری کا فرمان ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی آپ لکھتے ہیں کہ حقیقت اسرار ربوبیت کے مشاہدات کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو اسرار راز ہیں، ان رازوں کو مشاہدے کو حقیقت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصوف کی دوسری بڑی معتبر کتاب رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم عبد الکریم حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ شریعت التزام عبودیت ہے اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے۔ ہر شریعت، توجہ کیجئے گا، حقیقت کے طور پہ تائید نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور اسی طرح ہر حقیقت جو شریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے۔ یعنی کہ بندہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مشاہدے ہوتے ہیں، بڑے قرب کی منازل کا ذکر کرے، لیکن جب اس کی زندگی دیکھی جائے تو اس کی زندگی میں ایسی باتیں موجود ہوں جس سے حضور کی شریعت ٹوٹتی ہو، تو امام حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وہ حقیقت غیر مقبول ہے۔ ہر ایسی حقیقت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی قید سے آپ کو آزاد نظر آتی ہو، وہ کوئی حقیقت نہیں، وہ کوئی قبول نہیں۔ حقیقت معرفت وہی قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المختار کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حقیقت کا باطن شریعت اور طریقت میں ہے۔ دیکھیں، ہم جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ بیعت ہم ہی ہوتے ہیں، پیروں کو ہم ہی مانتے ہیں، طریقت پہ ہم ہی چلتے ہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے پیر کی بات مانیں یا نہ مانیں، جو اس نے ہدایتیں کی ہیں وہ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ تو ہمارے اپنے اپنے وقت کی بات ہے۔ لیکن بریلوی مکتبہ فکر پیر بھی اسی میں ہے اور لاکھوں کروڑوں مرید بھی اسی مکتبہ فکر میں ہے، لیکن اس کے باوجود کیسی بات ہے کہ ہمیں وہ کام جس میں ہم سب سے زیادہ آگے ہیں، ہمیں ایسی باتیں سننے کی دلچسپی نہیں۔
وہ کون سا گھر ہے سنیوں کا جس گھر میں کوئی مرید نہ ہو؟ ایسا گھر کوئی آپ کو نظر آئے گا؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی پیر کا مرید ضرور ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ان پیروں، ان اولیاء اللہ اور ان کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ جو ہم پیروں کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں، اور وہ کون سی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا فائدہ کیا ہے، یہ چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ ابن عابدین لکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کا باطن شریعت اور طریقت ہے، جیسا کہ مکھن کا باطن دودھ ہے۔ دودھ میں آپ کو مکھن نظر آتا ہے بظاہر، لیکن جو پروسیجر ہے مکھن نکالنے تک کا، جتنی دیر تک آپ وہ پروسیجر طے نہیں کریں گے اتنی دیر تک مکھن نہیں نکلے گا۔ آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح باطن کا یہ جو شریعت اور طریقت ہے یہ دودھ کی طرح ہے۔ شریعت اور طریقت پہ عمل کر کے آپ کو حقیقت کا ثمرہ ملے گا۔ جب تک شریعت اور طریقت پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک حقیقت تر رسائی ممکن نہیں۔ پتہ چلا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چار چیزیں میں نے آپ کو، سالک اور سلوک، یہ 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آگے چلیں، ایک اور بات آپ سب کے فائدے کے لیے، دین کیا ہے؟ شریعت کے اندر جو اصطلاحی معنی ہیں دین کے وہ کیا ہیں؟ سنیے، جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، جو عقیدے اور اصول سارے نبیوں میں مشترک رہے، مثلا توحید، رسالت، قیامت، جزا، سزا، اللہ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کا شکر کا، اس کے شکر کا واجب ہونا، پھر قتل اور زنا کا حرام ہونا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سارے نبیوں میں مشترک ہیں، اور ان ساری چیزوں کا نام دین ہے۔ وہ چیزیں جو سارے انبیاء میں مشترک رہیں، جو وہ عقائد، وہ اصول جو سارے نبیوں میں مشترک رہے، وہ کیا ہے؟ دین۔ اور شریعت ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زمانے اور مخصوص حالات کے اعتبار سے جو عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام ہر نبی نے بتائے ہیں وہ شریعت ہے۔ پھر اس کے آگے مذہب۔ مذہب کیا ہے؟ یہ اصطلاح کے اندر امام اور مجتہد ہستی نے، امام امت کے اندر امام اور مجتہد ہستی نے کتاب اور سنت سے جو احکام امت کے لیے مستنبط کیے ان کا نام مذہب ہے۔ قرآن و احادیث سے استدلال کر کے جو احکام اور مسائل اس امت کے کسی امام اور مجتہد نے لوگوں کے لیے بیان کیے اس کا نام مذہب ہے۔ جیسے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ مذاہب اربع انہیں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مذاہب اربع۔ یہ چاروں مجتہد امام ہیں، انہوں نے امت کے لیے مسائل مستنبط کیے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ یہ 4 مذاہب ہیں، اور اسی طرح علم کلام کے بھی مذاہب ہیں، جیسے ماتریدی، اشاعرہ اور معتزلہ وغیرہ۔ پھر مسلک اور مشرب کیا ہوتا ہے؟ مسلک کسے کہا جاتا ہے؟ مشرب کیا ہوتا ہے؟ طریقت کے مشائخ نے، صوفیاء اکرام نے، اولیاء اکرام نے، پیروں نے، طریقت کے مشائخ نے جو ورد اور وظیفے، اوراد و وظائف کے جو مخصوص طریقے بتائے ہیں ان کا نام مسلک اور مشرب ہے۔ مسلک اور مشرب ہر صاحب نسبت پیر نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے مریدوں کو اللہ کی راہ پہ گامزن کرتے ہیں۔ جو جس پیر کے
باتوں پہ بات مان کے ہدایات پہ عمل کر کے جو اوراد و وظائف اس نے بیان کیے اس کے طریقے کو مشرب اور مسلک کہتے ہیں۔ پھر مکتبہ فکر یا عام لفظ ہے کسی خاص درس کا یا مدرسہ یا علمی مرکز کے نظریات کو مکتبہ فکر کہتے ہیں۔ اس طرح سمجھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ دین کے اعتبار سے پہلے میں نے آپ کو دین کی تعریف بتائی، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو احکام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، اس لیے شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی اور ماتریدی ہیں، حنفی اور ماتریدی ہیں، اور مسلک اور مشرب کے اعتبار سے ہم چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، شاذلی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں۔ جو جس سلسلے کا مرید ہے وہ اپنا مسلک اور مشرب اپنے ساتھ قادری بھی لکھتا ہے، چشتی بھی لکھ سکتا ہے، شاذلی بھی لکھ سکتا ہے، اویسی بھی لکھ سکتا ہے، نقشبندی بھی لکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہم بریلوی ہیں۔ بریلوی ہمارا مذہب نہیں، بریلوی ہمارا دین نہیں، بریلوی ہمارا مسلک اور مشرب بھی نہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید کی 4 آیات کا ترجمہ یا مفہوم میں نے آپ کو سنایا، صحیح مسلم شریف کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل بیان کی، پھر اسلام، ایمان، احسان، اور پھر احسان کے 2 مرتبے بیان کیے، پھر اس کے بعد شریعت، طریقت اور طریقت کے ضمن میں معرفت اور سلوک کا ذکر کیا، سالک کا ذکر کیا، پھر حقیقت کی تعریفات اور معنی جات میں نے آپ کو بتائے، پھر آخر میں دین، شریعت، مذہب، مسلک و مشرب اور مکتبہ فکر کس کو کہتے ہیں، یہ ساری باتیں مختصراً آپ کو سمجھائیں، اور پھر آخر میں سمجھانے کے لیے ایک طریقے کے ساتھ میں نے ان ساری چیزوں کا خلاصہ بھی چند الفاظ میں آپ کو بتا دیا۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو یہ جو ہمارے جمعے کو گفتگو ہوگی، اگلے جمعے کو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی، یہ اس گفتگو کی بنیادی چیزیں ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو ان باتوں کا پتہ ہوگا تو آئندہ جمعہ کو جو گفتگو ہوگی وہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔